علیکم۔ جب میری نئی نئی شادی ہوئی نا تو ظاہر ہے میں آپ کو بتایا میری ایج چھوٹی تھی، تو ایج چھوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے الفاظ میں کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی گھر کی۔ یہ مطلب ہے کہ میں بس پڑھتے پڑھتے شادی ہو گئی، اور آ کے بھی میں نے ایک عجیب سا کھیل سمجھتی رہی کہ شادی ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب مجھے کوئی ایسا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے، کیا سیاست کیا ہوتی ہے، شادی کیا ہوتی ہے، مطلب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں مجھے کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ میں ہر ایک کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ ملتی تھی، میں لوڈو کھیلتی تھی، میرے کہکے بہت مطلب ہوتے تھے، بہت زیادہ ہوتے تھے، میرے چہرے پہ ہر وقت سمائل رہتی تھی۔ یہ گاڈ گفٹڈ ہے کہ میرے اس فیس سے سمائل، اور ہمیشہ مجھے یہ اپنی تعریف نہیں کر رہی لیکن جو میرے اپنی بہت کلوز فرینڈس تھیں یا کوئی بھی، وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی یار جب تک تو نہیں نہ آندی تو مطلب بات بیٹھنے کا مزہ نہیں آتا کٹھے، جب تو آتی ہے تو ہمیں ایک عجیب سا مزہ آتا ہے، مطلب ہم گپ شپ لگاتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے۔ تو کہنے کی صرف یہاں بات تھی کہ میری جب ایک نند فوت ہوئی، کافی لوگ فوت ہوئے اس سسرال میں جو میرے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ایک دیوار کے ساتھ میرا گھر ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان دنوں میں نا۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امی کو بھی کینسر ڈائگنوز ہو چکا تھا، تو میں امی کو نا فون پہ ایک دفعہ میں نے کہا امی وہ نا ایسے ایسے، امی کو پتہ تھا کہ میرے جیٹھ اور سب بھی بیمار ہیں، میری ساس بھی، نند بھی، تو میری امی نے کے ذہن میں ہوتا تھا، میری ماں کے ذہن میں میں ہمیشہ رہی۔ تو میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی، میرے بھائی صاحب سے جو ان کے تایا ابو ہیں، وہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایک باپ، بڑا بھائی، ایک بہت اچھا دوست، ایک بہت اچھا انسان بن کے میرے بچوں کو اس نے پروٹیکشن دی۔ مجھے اس چیز سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ صفائیاں دوں کہ وہ لوگ صحیح نہیں تھے یا فلانا ٹھیک نہیں تھا، مجھے بس صرف اس شخص کی میرے بچوں کے ساتھ سنسیئرٹی، اور میرے ساتھ وہ سنسیئرٹی کا لیول ٹو مچ ہائی تھا۔ جب میرا جیٹ فوت ہوا، یقین کریں مجھے رونا ہی نہ آئے، مجھے کچھ سمجھ نہ آئے میں کیسے روں، مطلب میرے آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آ رہا تھا۔ یقین کریں میں بہت کوشش کرتی رہی، اندر سے دل پھٹ رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے نفسیات کا، لیکن جب میں نے اپنی امی کو فون کیا، میں نے فون کر کے کہا امی کہ بھائی صاحب نہیں رہے، دیکھیں تو امی مجھے کہنے لگی کوئی بار بال پتر جنہیں آنا دنیا چ انہیں جانا بھی تو ہے نا۔ میں کہا امی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ برا مناتے ہیں نا، تو مجھے رونا نہیں آتا۔ لوگ مطلب جس طرح سے لوگ گلے مل مل کے روتے ہیں، بس اپنا ایک رونا ہوتا ہے، اپنا دکھ ہوتا ہے، یہ میں نے کسی کو بتانا ہے کہ ہر ایک آئے گا تو منہ نیچے کر کے کرنا ہے، مطلب اس طرح سے میرے لیے یہ بڑا ایک عجیب سا سسٹم لگتا تھا۔ لیکن ماں تھی، ظاہر ہے ہم ایک کلچر سے، ہمارا ایک پورا کلچر ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو امی نے مجھے ایک بات کہی، امی کہتی کہ تو وہ یہ سوچ کہ وہ تیرا جیٹھ نہیں، تیرے ابو لیٹے ہوئے۔ یقین کریں یہ ایک لفظ تھا، کہنے کی دیر تھی، امی نے مجھے کہا کہ سوچی کہ ابو کا جنازہ اٹھ رہا۔ میں یقین کریں کہ میرے اندر کوئی سٹینڈ نہیں بچا۔ مجھے لوگ کہتے رہے، پریشان ہو گئے لوگ سارے، مطلب جب ان کا جنازہ جانے لگا سب ایسے تھے، ان کی بیوی کا کوئی ریئیکشن نہیں تھا، ان کی بیچاری ساس میری بوڑھی تھی، وہ ایسے مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی بیٹے کا سن کے، لیکن میرا دل کرتا تھا یار میں اس کو روک لوں، میرے اندر سے اٹھتا تھا یار یہ میرا باپ ہے، میرے ابو بھی ایسی دنیا سے چلے گئے، اب یہ بھی چلا گیا، یہ تو میرے بہت بڑے بڑے آسرے تھے اللہ تعالیٰ، تیرے بعد دنیا میں تو نے مجھے ان کو حوالے کیا ہوا تھا۔ بہرحال انسان کسی کی تکلیف کو بات کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ انسان کو کسی کی تکلیف سمجھنے کے لیے نا وہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس جگہ پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہو نا اس جگہ پہ، کبھی آپ نے یہ الفاظ یوز کیے، میں کروں گی نا میرا دل کانپ جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ جی ریپ ہوا ہے، کتنے بندے تھے، کون کون سی، کنیا نے کیتا، یہ ورڈ اگر آپ سے یا آپ کی کسی ماں بہن بیٹی سے پوچھے جائیں تو کیا آپ برداشت کرو گے؟
میرے خیال میں 100% کہتی ہوں کہ میں اگر گولی بھی نہیں نہ ہوئے گی، کوئی بم منگا کے اس کا بم پھوڑ دوں گی اس کے دماغ میں، میں اس کو مار کے سولی چڑھنے کو تیار ہوں جو میری ماں بہن پہ یا میری بیٹی پہ کسی اور پہ انگلی اٹھائے. نا سوچتے ہیں جب بھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں نے آج آپ کو بتایا نا، میں صبح گئی تو یہاں ایک ایریا ہے یونیورسٹی روڈ، پنکھے گندے ہیں یہاں نہ دیکھیں ایسے صفائی ہو جاتی ہے. ہمارے یونیورسٹی روڈ لگتی ہے تو میری ساری زندگی بس اسی یونیورسٹی روڈ تک ہی رہی. زیادہ مجھے بازاروں کا نہیں پتہ. سرگودے کے میں مطلب ریلیٹی بتا رہی ہوں کہ یہاں یونیورسٹی روڈ پر ہی یونیورسٹی تھی، یہیں پر ہی بچوں کا اسکول تھوڑا سا آگے تھا. میں یونیورسٹی جانا ہوتا تھا. شروع سے یونیورسٹی میں انہوں نے مجھے لگا لیا، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ میں پڑھنے والا بندہ ہوں. تو یونیورسٹی اور مالز، پھل سبزیاں، گوشت، ایوری تھنگ، ڈاکٹرز، سب کچھ یہاں اسی روڈ سے ہی منسلک ہوتا ہے. تو جب یہ شہر اپنا بن جاتا ہے، میں نے بہت ساری ایسی عورتیں دیکھی ہیں، تقریباً 5-6 عورتوں کو تو میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ میرے سامنے ہی بوڑھی ہوئیں، اور ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ہر گاڑی والے کے ساتھ، ہر رکشے والے سے مانگتی ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ میرا تو وہاں سے گزر ہوتا ہے نا، آپ جو روز دیکھ رہے ہوتے ہو تو یقین کریں وہاں بیٹھ کے پہلے سگریٹ پیتی ہیں، ساتھ چائے منگاتی ہیں، پھر اٹھ کے منگنا شروع کر دیتی ہیں. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں ان سے بات کروں کہ ذرا اٹھنا، جھاڑو پھیر. ہم مطلب میں کبھی کبھی سوچ دیکھیں 6 دن ہو گئے میری کام والی نہیں آئی جی، بارش ہے، ٹھنڈ لگ گئی. مجھے تو کوئی چھٹی نہیں ہے، مجھے تو کسی نے پیسے بھی نہیں دینے جناب. ہم تو بارش میں بھی کام کریں گے، ہم تکلیف میں بھی کام کریں گے، ہمیں ہمارا دل کرے نہ کرے ہم نے اٹھنا ہے. تو کہنا صرف یہ تھا کہ احساس یہ چیزیں ہیں، احساس کا نام، ایک دوسرے کا احساس کرنا سیکھیں. جب ہم احساس نہیں کرتے تو تبھی تو رونا نہیں تھا مجھے آ رہا. جب میں نے اس کیفیت کو اپنے باپ کے اوپر حاوی کر کے سمجھا نا، تو یقین کریں مجھے زندگی میں رونے میں دیر نہیں لگتی. اب میں کبھی کسی خاندان کی فوتگی پہ لے کے جاتے ہیں نا یہ لوگ، تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے ہی مر گیا کوئی، کیونکہ مجھے اپنے بہت یاد آتے ہیں. اور میں ہمیشہ اس چیز کے اوپر ہو سکتا ہے دیکھتی ہوں، لیکن میں کہوں گی کہ میں اس گھر میں ہمیشہ ایک سمبل کے طور پہ میری ساس نے مجھے رکھا، ایک اچھے سمبل کے طور پہ کہ یہ میری بہو ہے. مجھے یہ فخر ان کا یقین کرے میری زندگی لے گیا. میں نے ان کا یہ فخر ٹوٹنے نہیں دیا. وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہارے ہنسنے سے یا تمہارے گھر رہنے سے ہمارے گھر کی رونق ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، وہ سچی عورت تھی. میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو نہلایا. مجھے سب اندازہ ہے کیسے وہ دنیا سے گئیں، کیسے میری آخری ملاقات ہوئی. مجھے وہ ورڈ یاد ہے کہ اس کا اپنا بیٹا پاس بیٹھا ہوا تھا، مطلب ہسبینڈ جو میرا، تو اس کو کہتی ہے کہ اگر اس کو بولتی ہیں کہ اگر تم نے زندگی میں ہما کو کبھی ہاتھ لگایا یا اس کا خیال نہ رکھا یا چیخا تو میں قیامت والے دن تجھے دوسری بخشوں گی. اس بیٹی نے ہمارے گھر کو بنایا ہے، اس بیٹی نے ہماری نسل کو سنوارا ہے. میرے پیچھے سے میرے نام لیوا چھوڑ کے میں جا رہی ہوں. تو اب تو یہ کیفیت مشکل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے مدر وہ ساس تھی، ماں کے لیے بھی تو میں عزت کا سمبل تھی. وہ بھی یہی سوچتی تھی پتر واپس شادی ایک دفعہ ہوندی ہے، آگے پھر شادی ہو جائے گی. تو بہرحال ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ ہوتے ہیں لوگوں کا حق مار لیتے ہیں کہ بھی روز ایک ہی، لیکن ادروائز کچھ لوگ میں نے آپ کو شیئر کر دیے وہ بابا جی کہ مطلب مجھ سے دھڑلے سے ابھی وہ پتہ نہیں کیا کچھ مانگنا چاہ رہے تھے، لیکن باہر رات ہو گئی تھی تو میں اکیلی تھی. میری کوشش تھی کہ میں جلدی سے نکلوں، رش ہو جاتا ہے بہت زیادہ، لیکن ان کی ڈیمانڈ زیادہ تھی. پہلے میں سوچا کہ میں دکان والے کو کہہ جاتی ہوں پیسے، پھر مجھے اعتبار نہیں آیا. میں نے کہا نہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس کو پیسے نہیں دے کے جاتی. میں نے کہا سویٹر وہ پہن لو. تو میں نے پھر چکر لگا، کہتا مجھے پتا تھا ادھر ہی ہوتے ہیں اسی پلازے میں، تو میں پھر آ جاؤں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیفیں سمجھیں، یہ تو اپنے لیے آسانیاں بنیں گی.
کسی کا دل مت دکھائیں. وہ ہما جو چھوٹی سی تھی اعلان سن کے بھاگتی تھی، آج اسی قبرستان کو یقین کریں میری دنیا بستی ہے وہاں پہ. میں اس لفظ سے میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. جس تکلیف سے میری امی گئی، جس تکلیف سے میرے ابو دنیا سے گئے، جس تکلیف سے میری ساس گئی، میرے جیٹھ گئے، میں شکر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمیٹ لیا، لیکن اتنی بڑی کمی چھوڑ گئے کہ میں اکیلی رہ گئی. اگر آپ کو تو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں، کچھ نہ کچھ مجھ سے شیئر کرتے رہا کریں. میں نے آپ کو یوگا کی تھوڑی سی بتانے کی کوشش کی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اس کے لیے میں ویئر کچھ اور کرتی ہوں کپڑے، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ فیملی ٹرمز ہوتے ہیں، بس ان کو مد نظر رکھ کے تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے. بہرحال لیکن آج کل کے دور میں یوگا ہر عورت کی ضرورت ہے. ہر ایک کو ہی میں کہوں گی کہ مشینوں پہ اتنا مت چڑھو، یوگا کو پریفر کرو. آپ جب یوگا شروع کرو گے نا تو پھر میری طرح بولو گے. اوکے، ٹیک کیئر، بائے.